الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث: مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ سوال کیا گیا ہے، حدیث: مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، کیا صحیح حدیث ہے؟ الجواب: بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ امام احمد حدیث نمبر 23958، ابن حبان حدیث نمبر 4862، طبرانی المعجم الکبیر حدیث نمبر 796، اسی طرح امام حاکم حدیث نمبر 24، ابن المبارک الزہد حدیث نمبر 826 میں، نسائی السنن الکبریٰ حدیث نمبر 11794 میں، اور بہقی الشعب حدیث نمبر 10611 میں فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کیا میں تمہیں مومن کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں پرامن رہیں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں، اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں کو ترک کر دے۔ اسی روایت کو ترمذی حدیث نمبر 1621 نے مختصر طور پر یوں بیان کیا ہے، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3934 میں بھی یہ حدیث مختصر الفاظ کے ساتھ یوں آئی ہے کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں پرامن رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں کو ترک کرے۔ ترمذی اور حاکم دونوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 549 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268 میں اس کو طویل روایت کی صورت میں ذکر کیا اور کہا، اسے بزار اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں مختصراً روایت کیا ہے، اور بزار کے راوی ثقہ ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کے ثبوت میں کہتے ہیں، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن عمر، فضالہ بن عبید اور دیگر صحابہ کے طریق سے جید سند کے ساتھ مروی ہے۔ یہ حدیث کتب سنن میں موجود ہے، اور اس کے بعض حصے صحیحین میں بھی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 7۔ اور اس حدیث کے مفہوم کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ المجاہد من جاہد نفسہ فی ذات اللہ، مجاہد وہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، یعنی اس حدیث میں بندے کو اپنی جان سے جہاد کرنے کا حکم ایسے ہی دیا گیا ہے جیسے اسے معصیت پر اکسانے والے اور گناہوں کی دعوت دینے والے نفس کے خلاف جہاد کا حکم ہے، بلکہ انسان کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ فرض عین اور وہ فرض کفایہ ہے، اور اس جہاد میں صبر یعنی برائیوں سے دوری سب سے بہترین اعمال میں شامل ہے، کیونکہ یہی جہاد حقیقی جہاد ہے۔ جو اس میں صبر کر لیتا ہے وہ دوسرے جہاد میں بھی صبر کر لیتا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا، مہاجر وہ ہے جو برائیوں کو چھوڑ دے۔ پھر یہ یعنی نفس کے خلاف جہاد اسی وقت قابل تعریف ہے جب آدمی اپنی خواہش نفس کو مغلوب کر لے، برخلاف دشمن کے خلاف جہاد کے کہ وہاں پر کوئی غالب آئے یا شہادت پائے۔ ہر دو صورت میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 635۔ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6 میں کہتے ہیں، نفس کے خلاف جہاد بیرونی دشمن کے خلاف جہاد سے پہلے ہے، اور دراصل اسی کی بنیاد ہے، کیونکہ اگر انسان سب سے پہلے اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ وہ ان احکامات کو بجا لائے جن کا اسے حکم دیا گیا ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اسے روکا گیا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کے خلاف لڑائی نہ کرے، تو وہ کبھی بھی بیرونی دشمن سے جہاد نہیں کر سکتا۔ آخر وہ دشمن سے کیسے مقابلہ کرے گا اور اس پر کیسے غالب آئے گا، جبکہ اس کا سب سے بڑا دشمن جو اس کے اپنے اندر ہے اسے زیر کیے ہوئے اور قابو میں لیے ہوئے ہے۔ اگر اس نے ابھی تک اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی خاطر جہاد نہیں کیا اور اسے مغلوب نہیں کیا، تو وہ بیرونی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کے خلاف میدان میں اسی وقت نکل سکتا ہے جب وہ پہلے اپنے نفس کو جہاد کے لیے تیار کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ ابن رجب رحمہ اللہ لطائف المعارف صفحہ نمبر 227 میں لکھتے ہیں، جہاد کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی ذات کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ اور بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے جہاد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا،
پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر اور اپنے نفس پر غلبہ پہلے حاصل کر۔ نفس کے ساتھ سب سے عظیم جہاد اللہ کے گھروں کو ذکر و اطاعت سے آباد کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا یہ جہاد صبر یعنی برائی سے رکنے اور نیکی پر عمل کرنے کا محتاج ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے نفس، خواہش اور شیطان کے خلاف ڈٹ جاتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور اپنی جان پر قابو پا لیتا ہے، وہ معزز بادشاہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرتا، بے صبری کرتا ہے، وہ مغلوب، قید اور اسیر ہو جاتا ہے، اپنے نفس اور شیطان کا غلام بن جاتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے اذا المرء لم يغلب هواه اقام بمنزلة فيها العزيز ذلیل۔ جب آدمی اپنی خواہش پر غلبہ حاصل نہ کر پائے تو وہ اسے ایسی حالت میں لا کھڑا کرتا ہے جہاں عزت والا بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع العلوم والحکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 584۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 202449۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔